کو بتائیں کہ پنجاب میں چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے مہم کا آغاز۔ محکمہ لیبر نے 15 سال سے کم عمر بچوں کے مشقت والے کاموں پر پابندی عائد کر دی۔ ڈی جی لیبر نے مختلف چائلڈ لیبر انسپیکشن ٹیمز تشکیل دے دی ہیں۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے، پنجاب میں چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ محکمہ لیبر نے 15 سال سے کم عمر بچوں کے مشقت والے کاموں پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ ڈی جی لیبر نے مختلف چائلڈ لیبر انسپیکشن ٹیمیں تشکیل بھی دے دی ہیں۔ محکمہ لیبر نے 15 سال سے کم عمر بچوں کے مشقت والے کاموں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پنجاب میں چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی لیبر نے مختلف چائلڈ لیبر انسپیکشن ٹیمیں بھی اس حوالے سے تشکیل دے دی ہیں۔ آپ کو پھر اپڈیٹ کرتے چلیں، پنجاب میں چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مہم کے تحت محکمہ لیبر نے 15 سال سے کم عمر بچوں کے مشقت والے کاموں پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ ڈی جی لیبر نے مختلف چائلڈ لیبر انسپیکشن ٹیمز تشکیل دے دی ہیں۔ پنجاب میں چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے مہم کا آغاز۔ محکمہ لیبر نے 15 سال سے کم عمر بچوں کے مشقت والے کاموں پر پابندی عائد کر دی۔ ڈی جی لیبر نے مختلف چائلڈ لیبر انسپیکشن ٹیمز تشکیل دے دی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ محکمہ لیبر کی جانب سے اہم اقدام سامنے آیا ہے۔ ڈی جی لیبر نے مختلف چائلڈ لیبر انسپیکشن ٹیمز تشکیل دے دی ہیں۔ دن بدن بڑھتے ہوئے چائلڈ لیبر کے واقعات کے بعد اب ڈی جی لیبر کی جانب سے اہم اقدام سامنے آیا ہے کہ مختلف چائلڈ لیبر انسپیکشن ٹیمز تشکیل دے دی گئی ہیں، جو مختلف علاقوں کی نگرانی کریں گے اور وہاں جا کر انسپیکشن بھی کریں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، پولیو کی خصوصی مہم کا کل سے آغاز ہوگا۔ ضلع انتظامیہ تیار ہے۔ ڈی سی لاہور عافیہ حیدر کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ پولیو مہم کی تیاریوں سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ پولیو مہم 4 سے 11 ستمبر تک مخصوص علاقوں میں ہوگی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عمران اکبر سے۔ عمران، آگاہ کیجیے۔ ہاں جی بالکل، پولیو مہم کی خصوصی مہم کا کل سے آغاز کر دیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی زیر صدارت چھٹی کے روز انسداد پولیو مہم کی تیاریوں سے متعلق اہم اجلاس ہوا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی او ہیلتھ میڈ ایجوکیشن، ڈی ڈی ایچ اوز اور یو سی ایم اوز اور ایریا انچارج نے اس اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ڈی جی لاہور عافیہ حیدر نے خصوصی پولیو ویکسینیشن متعلق تفصیلی بریفنگ لی، جس میں خصوصی پولیو مہم میں 4 ستمبر سے 11 ستمبر تک مخصوص علاقوں میں ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور عافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ پولیو کی ماحولیاتی نمونے سامنے جس طرح پولیو کو مہم چلائی جا رہی ہے۔ 7 روزہ پولیو مہم تقریباً 2 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے لیے قطرے پلانے کا ہدف ہے۔ پولیو مہم میں 6360 ٹیمیں حصہ لیں گی، جبکہ پٹھان بستیوں میں پولیو ٹیموں کے ساتھ پشتون ٹرانسلیٹر کو بھی تعینات کیا جائے گا۔ پولیو ورکرز انکاری اور برند بھیجنے والے گھروں پر خصوصی توجہ دیں گے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا یہ کہنا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر انکاری والدین کو بچوں کے مستقبل کی خاطر پولیو قطرے پلانے پر قائل کریں گے۔ پولیو مہم کی کارکردگی کی جانچ پڑتال کے لیے روزانہ کی بنیاد پر اجلاس ہوگا۔ ٹیلی شیٹ سے اس کو چیک کیا جائے گا۔ والدین اپنے بچوں کو پولیو مہم سے بچاؤ کے 2 قطرے ضرور پلائیں۔ پولیو کے 2 قطرے آپ کے بچوں کو زندگی بھر کی محرومی سے بچا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران اکبر، آپ نے تفصیلیں نگاہ کیا۔ ڈاکٹرز اور دیگر عملے کی بائیو میٹرک حاضری کا معاملہ۔ محکمہ صحت نے ڈاکٹرز دیگر عملے کے لیے بائیو میٹرک حاضری کو لازم قرار دے دیا۔ محکمہ صحت نے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد بلال سے۔ جی محمد بلال، بتائیے۔ جی بالکل، ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اور دیگر عملے کی بائیو میٹرک حاضری کا یہ معاملہ ہے۔ اس حوالے سے محکمہ صحت پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے ڈاکٹرز اور دیگر عملے کی جو بائیو میٹرک حاضری ہے اس کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پر مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو نان ڈاکٹرز ہیں یہ بھی اپنی حاضری کو مکمل نہیں کر رہے اور 70% سے زائد ان کی حاضری جو ہے یہ سامنے آ رہی ہے۔ اور جو حاضری کو پورا کرنے کے حوالے سے محکمہ صحت کی جانب سے جو مراسلہ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو نان ڈاکٹرز ہیں یہ اپنی حاضری کو بائیو میٹرک کے ذریعے جو ہے ہر صورت لازمی کرے۔ اس حوالے سے ہسپتالوں کے جو سربراہان ہیں اس کو بھی سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ ڈاکٹرز اور جو نان ڈاکٹرز ہیں جو عملہ ہے ان کو بائیو میٹرک حاضری ان کی ہر صورت مکمل کروائی جائے۔ اس حوالے سے نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہسپتالوں کے اندر بہت سارے جو گوشت ملازمین ہیں یہ بھی کام کر رہے ہیں۔ جب تک یہ بائیو میٹرک حاضری نہیں لگائیں گے تب تک یہ جو گوشت ملازمین ہیں یہ پکڑے نہیں جائیں گے۔ اسی وجہ سے محکمہ صحت و پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے زیر اہتمام جو ہسپتال ہیں جس میں ڈی ایچ کیو، ٹی ایچ کیو، آر ایس سی اور ڈسپینسری شامل ہیں، ان تمام کے اندر جو بائیو میٹرک حاضری ان کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بائیو میٹرک حاضری کو ہر صورت جو ہے یہ یقینی بنایا جائے اور جب بائیو میٹرک حاضری کو یقینی بنایا جائے گا تب ڈاکٹرز اور جو دیگر عمل ہیں اس کی دستیابی کو بھی ممکن بنایا
جائے گا، جس سے الٹیمیٹ مریضوں کو فائدہ پہنچے گا اور ہسپتالوں کا جو نظام ہے یہ بھی بہتر طریقے سے چلے گا۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کاشتکاروں کے لیے خصوصی پیکج کی تیاری۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے جامع سفارشات طلب کر لی ہیں۔ ہر ڈویژن میں ماڈل زرعی مارکیٹ کے قیام کے لیے بھی پائیدار پلان طلب کر لیا گیا ہے۔ ماڈل زرعی مارکیٹ میں پیسٹی سائڈز، زرعی آلات، کھاد اور بیج میسر ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں لیاقت علی سے۔ لیاقت، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کی ہدایت پر کاشتکاروں کے لیے خصوصی پیکج تیار کیا جائے گا، اور اس ضمن میں محسن نقوی نے خصوصی پیکج کی تیاری کے لیے جامع سفارشات جو ہے وہ طلب کر لی ہیں۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ، زراعت، لائف اسٹاک، آبپاشی خزانہ اور پنجاب بینک کے حکام پر مشتمل ٹیم جو ہے وہ پیکج کے لیے سفارشات تیار کرے گی، اور ہر ڈویژن میں ایک ماڈل زرعی مارکیٹ کے قیام کے لیے بھی پائیدار پلان مانگا گیا ہے۔ ماڈل زرعی مارکیٹ میں پیسٹی سائڈ، زرعی آلات، کھاد اور بیج میسر ہوں گے، اور اس ضمن میں انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ جلد از جلد یہ سفارشات جو ہے وہ ایوان وزیر اعلیٰ کو ارسال کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ لیاقت علی، آپ نے آگاہ کیا۔ آپ کچھ بات کرتے ہیں دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی کی۔ عوام کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے۔ آٹا اور چینی کی سرکاری قیمت پر عمل نہیں ہو سکا۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2750 روپے تک فروخت۔ کھلا سرخ آٹا 140، فائن آٹا 150 روپے کلو میں دستیاب۔ چکی آٹا بدستور 170 روپے فی کلو میں بیچا جا رہا۔ چینی کی قیمت بھی آؤٹ آف کنٹرول، چینی 175 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہونے لگی۔ مزید جانتے ہیں زاہد عابد سے۔ جی زاہد، بتائیے۔ جی بالکل، اس وقت مارکیٹ میں آٹے اور چینی کی قیمتوں میں تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے، اور دونوں چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی اشیاء ضروریہ میں شمار کی جاتی ہیں، لیکن یہ دونوں چیزوں کے ہی اس وقت کوئی سرکاری قیمت مارکیٹ میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے منمانی قیمت پر ان کی فروخت بدستور جاری ہے۔ اس وقت آٹے کی بھی یہی صورتحال ہے۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا اس وقت 2650 روپے سے لے کر 2750 روپے تک مختلف برانڈز کے بیچے جا رہے ہیں، جبکہ سفید فائن آٹا جو ہے اس کا 20 کلو کا تھیلا 2800 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ اسی طرح 10 کلو آٹے کا تھیلا تقریباً 1350 سے 1400 روپے تک بیچا جا رہا ہے، اور 15 کلو کا تھیلا 2300 سے 2400 روپے تک بیچا جا رہا ہے، جبکہ کھلا آٹے کی بھی اسی قسم کی صورتحال ہے۔ کھلے آٹے میں چکی کا آٹا 170 روپے فی کلو، کھلا سرخ آٹا 140 اور کھلا سفید فائن آٹا 150 روپے فی کلو تک اس وقت فروخت ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت چونکہ جو سرکاری کوٹا ہے وہ فلور ملوں کو نہیں آج کل اس سیزن میں دیا جاتا، جس کی وجہ سے اوپن مارکیٹ سے گندم کے ریٹ کے تناسب سے قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف چینی کی بھی صورتحال یہی ہے۔ چینی اس وقت مارکیٹ میں کم از کم 170 روپے فی کلو تک بیچی جا رہی ہے، اور بعض جگہ پر اس سے زیادہ 175 روپے فی کلو تک ہے، لیکن اکثر مقامات پر 170 روپے فی کلو ہی بیچی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ شوگر ملرز کی جانب سے چینی کی قیمت جو ہے اس پر کوئی کسی قسم کے عمل درآمد اس وقت نہیں ہو رہا، کیونکہ سرکاری قیمت اس وقت کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس وقت تھوک مارکیٹ میں تقریباً 164 سے 165 روپے فی کلو تک، جبکہ شوگر ملرز کی جانب سے تقریباً 160 روپے 161 روپے فی کلو تک چینی مارکیٹ کو دستیاب کی جا رہی ہے۔ اور مارکیٹ ذرائع کے مطابق چینی کی جو اس وقت صورتحال ہے، چینی کی قیمت میں آنے والے دنوں میں مزید تیزی کا بالکل امکان موجود ہے، اور اس کے سلسلے میں انتظامیہ نے اگر فوری اقدامات نہ کیے تو چینی مزید مہنگی بھی ہوگی۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ مہنگائی کا سلسلہ نہ رک سکا۔ سبزیاں اور پولٹری مصنوعات کے نرخ بدستور انتہائی سطح پر ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے عوام شدید پریشان ہیں۔ کہتے ہیں مہنگائی نے جینا محال کر دیا، اب تو کچھ بھی سستا نہیں رہا۔ مہنگائی کا راج برقرار، اشیاء ضروریہ قوت خرید سے بدستور باہر۔ سبزی مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 80 روپے فی کلو مقرر، تاہم اوپن مارکیٹ میں ٹماٹر 100 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ آلو اور پیاز 80، لہسن 500 اور ادرک 1000 روپے فی کلو ہے۔ پھول گوبھی 140، شملہ مرچ 250، بھنڈی 120 روپے فی کلو ہے۔ اروی 180، مٹر 350 اور کریلے 150 روپے فی کلو مل رہے ہیں۔ برائلر 5 روپے سستا ہونے کے بعد بھی 555 روپے فی کلو ہے۔ فارمی انڈوں کی بھی ٹرپل سینچری، انڈے 301 روپے فی درجن ہو گئے۔ عوام کہتے ہیں کہ مہنگائی نے جینا محال کر دیا، کیا کھائیں کیا پکائیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ بہت زیادہ پہنچ سے باہر ہے، یہ سارے خرید پہنچ سے باہر ہیں۔ کمزور آدمی جو ہے وہ نہیں خرید سکتا، وہ تو گوشت کھاتے ہوئے اس کو 1 سال ہو گیا تو وہ کیا کھائے گا بیچارہ، ٹھیک ہے نا جی۔ سبزیاں 200 250 300 سے کم ہے ہی نہیں کلو، ایک غریب آدمی کیا کرے گا۔ یہاں پہ آیا ہوں آج کوئی گھر کی سبزی لینے کے لیے، روزانہ پہلے تو سوچ میں یہ رکھتے ہیں کہ کھانا کیا ہے، وہ جب سمجھ نہیں لگنی تو پھر کیا کرنا ہم نے۔
مسائل بہت ہیں جی, ہے ہی کچھ نہیں. کام دے دیں, چلو مہنگائی اس سے بھی دگنی کر لیں, اور کام تو دیں نا. کام بھی نہیں ہے, کارپوریشن والے اٹھانے آ جاتے ہیں, دوسرے آ جاتے ہیں, ٹیکس والے آ جاتے ہیں, کام ہے کوئی نہیں. 1000 روپے کی چیز, اسی میں پاکستان کو بھی چلانا, اپنے گھر کو بھی چلانا. انتظامیہ سرکاری ریٹ لسٹوں پر بھی عمل درآمد کروانے میں مسلسل ناکام ہے, جس کی وجہ سے عوام کو مہنگائی کا دوہرا بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے. روپے اور ڈالر کا یک طرفہ مقابلہ جاری. کاروباری ہفتے میں ڈالر دھواں دھار اننگز کھیلتا رہا اور 332 پر ناٹ آؤٹ ہے, جبکہ روپیہ رول گیا. ڈالر کے مقابلے میں روپیہ سنبھل نہ سکا. روپیہ ہر روز نئی کم ترین حد تک پہنچ رہا ہے. بینکوں سے صارفین کی ڈالر طلب پوری نہ ہو سکی. اوپن مارکیٹ میں ڈالر غائب ہونے لگے. ہفتہ بھر میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 332 روپے تک پہنچ گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں 15 روپے تک کا اضافہ ہوا. کاروباری ہفتے کے آغاز پر اوپن مارکیٹ ڈالر ریٹ 317 روپے تک رہا. ہفتہ بھر اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی طلب بڑھتی رہی. انٹر بینک ڈالر ریٹ میں 4 روپے 47 پیسے کا اضافہ ہوا. کاروباری ہفتے میں انٹر بینک ڈالر ریٹ 305 روپے 47 پیسے تک پہنچ گیا. مارکیٹ ذرائع کے مطابق اسٹیٹ بینک اور دیگر بینک صارفین کی ڈالر طلب پوری نہیں کر پا رہے. اوپن مارکیٹ میں خریداری بڑھنے سے ڈالر کی قلت ہونے لگی. ڈالر کی طلب اور رسد کا فرق غیر معمولی تیزی کا باعث ہے. اوپن مارکیٹ میں مزید تیزی کے امکان پر ڈالر ہولڈ بھی کیا جا رہا ہے. زاہد عابد, لاہور نیوز. امیر جماعت اسلامی سراج الحق منصورہ میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. براہ راست لیے چلتے ہیں. یہاں سولر انرجی ترقی نہ کرے, یہاں پن بجلی ترقی نہ کرے, یہاں ڈیمز نہ بنے. اس لیے ان مصنوعی معاہدوں کے ذریعے قوم کو اندھیرے میں رکھا گیا اور پھر اندھیروں کی طرف دھکیلا گیا, اور آج ان غلط معاہدوں کی وجہ سے پاکستان کے 24 کروڑ عوام ایک مشکل میں, ایک عذاب میں مبتلا ہے. جماعت اسلامی نے پہلے دن سے اس کی مذمت کی ہے, اور ہم رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو حق ہے اس کے تحت ان تمام معاہدوں کی تفصیلات لے کر IFPs کے ان معاہدوں کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے, اور ہم عوام کے سامنے بھی اس کو بے نقاب کریں گے. اس لیے کہ ان معاہدوں کے نتیجے میں پاکستان کی عوام, اس کا جیب پہ روز ڈاکہ پڑ رہا ہے. ہمارے آس پاس جو ممالک ہے, افغانستان میں بجلی سستی, انڈیا میں, نیپال میں, سری لنکا میں, بھوٹان میں, بنگلہ دیش میں. کل میں نے ڈھاکہ رابطہ کیا تو ڈھاکہ کے دوستوں نے ہمیں بتایا کہ 100 یونٹ سے کم جو بجلی استعمال کرتا ہے وہ 3.94 پیسے دیتا ہے, اور جو 600 یونٹ استعمال کرتا ہے وہ 10 روپیہ 45 پیسے وہ ادا کرتے ہیں. اور ایک آپ کا پاکستان ہے کہ یہاں دریائے پنچکوڑا, دریائے سوات, دریائے گلگت, دریائے کابل, 5 دریاؤں کی موجودگی میں ہم 56 روپے فی یونٹ بجلی خریدنے پر مجبور ہے. اور اب شنید یہی ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, اسٹوڈنٹ آف ہارورڈ بزنس اسکول کا دورہ پاکستان. ہارورڈ کے 40 طلباء ذاتی خرچے پر پاکستان کے دورے پر پہنچ گئے. نجی ہوٹل میں طلباء نے میڈیا سے تعارفی گفتگو کی. پاکستان کی خوبصورتی اور شہریوں کا حسن اخلاق غیر ملکی طلبہ کو پاکستان کھینچ لایا. اسٹوڈنٹ آف ہارورڈ بزنس اسکول کا دورہ پاکستان. ہارورڈ کے 40 اسٹوڈنٹس ذاتی خرچے پر پاکستان کے دورے پر پہنچ گئے. مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے طلبہ نے نجی ہوٹل میں میڈیا سے گفتگو کی. پاکستانی اسٹوڈنٹ فرام ہارورڈ اسامہ قریشی اور یوسف اخلاق کی جانب سے ٹرپ آرگنائز کیا گیا. اسامہ قریشی کا کہنا تھا کہ ٹرپ آرگنائز کرنے کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کی مثبت تصویر بیرون ملک جا سکے. ایک جو بڑا پرسیپشن ہے جی پاکستان کا, وہ بڑا نیگیٹو سا پورٹرے کیا جاتا ہے, اور ہمارا اس پورے ٹرپ کو آرگنائز کرنے کا ایک جو کہتے ہیں نا کہ جی سب سے پیوٹل ریزن جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم پاکستان کی ایک پازیٹیو امیج, میں تو کہوں گا بلکہ حقیقی امیج جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھی جائے.
स्टूडेंट्स का मजीद कहना था कि हम वापस हार्वर्ड जाकर वर्कशॉप मुनक्कद करेंगे जिसमें पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की जाएंगी। The heritage sites that we were able to be fortunate enough to visit and witness the history in person, and especially just the love and the people that we were able to meet and be able to talk with. The bottom of the Pakistan emblem, there's 3 words. There's unity, faith, and discipline. And just in the past few days, I've had a bit of experience with each of them. We are having a fantastic time here. Not just immersing in the local culture and architecture. Like today, for example, we've been to Sheesh Mahal. It was absolutely stunning. हार्वर्ड स्टूडेंट्स ने वाघा बॉर्डर, ओल्ड लाहौर सिटी, फूड स्ट्रीट, लिबर्टी मार्केट और पैकेज माल का दौरा किया। स्टूडेंट्स ने पाकिस्तानी सकाफत और मेहमान नवाजी की खूब तारीफ की। कैमरामैन अजीम के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें तरक्याती स्कीमों पर भारी पड़ने लगी हैं। ज़ेर अल्तवा स्कीमों के फंड्स में दुगना इजाफा हो गया। सियासी जमातों के मकामी नुमाइंदे तरक्याती फंड्स जारी ना होने पर नाराज़ हैं। शहर में तरक्याती कामों के लिए सरकारी खजाने से एक धेला भी जारी नहीं हो सका। पंजाब में मकामी हुकूमतें सियासी कशमकश का शिकार। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें भी तरक्याती स्कीमों पर असरअंदाज। महकमा बल्दियात के तरक्याती मंसूबों के लिए मंजूर शुदा 183 अरब रुपए के बजट को ब्रेक लग गई। सड़कों की तामीर, सीवरेज सिस्टम, कब्रस्तानों और पार्क की बहाली की स्कीमें ज़ेरे इल्तवा। वॉल सिटी लाहौर की स्कीमें भी तकमील की मुंतज़िर। महकमा बल्दियात के ज़ेरे इंतजाम 183 अरब रुपए का बजट जूं का तूं पड़ा है। मजमूई तौर पर 628 तरक्याती स्कीमों के लिए ये बजट मुख्तस किया गया है। जनरल बस स्टैंड की तामीर, स्लाटर हाउस के लिए 50-50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। पंजाब सिटीज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए 9 अरब रुपए इस्तेमाल न हो सके। पब्लिक पार्क के लिए 27 करोड़, मॉडल कैटल मार्केट्स के लिए 15 करोड़ रुपए जारी न हुए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए 20 करोड़ रुपए का इजरा भी रुक गया। शाही कला की बहाली के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस, ताहम काम शुरू न हो सका। दिलकश लाहौर के लिए 20 करोड़ रुपए भी फाइलों में बंद हैं। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब की 229 मकामी हुकूमतों में जारी तरक्याती स्कीमों के लिए फंड जारी किए गए हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। शेख अली हजवेरी के सालाना उर्स के इंतजामात पर इजलास। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने सदारत की। मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता बरसों की निस्बत बेहतरीन इंतजामात की हिदायत की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत दरबार शेख अली हजवेरी के उर्स इंतजामात का जायजा इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर औकाफ असफर अली नासिर, चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम ने इजलास में शिरकत की। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हिदायत दी कि उर्स तकरीबात गुज़िश्ता बरसों की निस्बत खूब से खूब तर होनी चाहिए। लंगर खाने में बैठने का वसी इंतजाम किया जाए। वज़ा करदा सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान पर मिनो अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे आपस में करीबी राबता रखें। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज 5 सितंबर से होगा। 10 लाख से जायद अकीदतमंद उर्स की तकरीबात में शिरकत करेंगे। महफिल समा, सबील, नातिया मुशायरा और खुसूसी लेक्चर्स का एहतमाम किया जाएगा। सेक्रेटरी औकाफ ने उर्स के इंतजामात और CCPO ने सिक्योरिटी प्लान बारे ब्रीफिंग दी। लाहौर को खूबसूरत और मसाइल से पाक करने के लिए नए नाम के साथ मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। सड़कों की मुरम्मत, कूड़े की सफाई समेत दीगर अमूर के लिए स्मार्ट लाहौर ऐप मुतारिफ करवाई जाएगी। आवाम को अपनी शिकायत बज़रिया ऐप अपलोड करने की सहूलत भी दी जाएगी। शहर लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए LDA को नया टास्क मिल गया। सुहना लाहौर, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर, दिलकश लाहौर, ग्रीन लाहौर के बाद अब स्मार्ट लाहौर मंसूबा मुतारिफ। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर स्मार्ट लाहौर के नाम से नई एप्लीकेशन की तैयारी शुरू कर दी गई। LDA, वासा, टीपा, PHA, MCL और दीगर इदारे इस मंसूबे के तहत काम करेंगे। स्टेक होल्डर समेत आम शहरियों को स्मार्ट लाहौर ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कराने की सहूलत दी जाएगी। स्मार्ट लाहौर मंसूबे में सड़कों, फुटपाथों की मुरम्मत, वॉक कीज की बेहतरी, पेडिस्टेरियन पुलों का काम किया जाएगा। लाहौर के बासी सीवरेज और वाटर सप्लाई से मुतालिक शिकायत ऐप में अपलोड कर सकेंगे। गैर कानूनी तामीरात, कब्जा, सरकारी अमलाक को नुकसान से मुतालिक शिकायत भी दर्ज करवा सकेंगे। पार्कों की हालत जार और सड़कों की अबतर सूरत हाल की तस्वीर भी नई ऐप में अपलोड की जा सकेंगी। स्मार्ट लाहौर ऐप पर आने वाली शिकायत को हल करने के लिए मुतालिका ऑफिसर को 1 से 10 दिन का वक्त दिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।
شہر لاہور کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکوں کی مرمت کا پلان، حکومتی اداروں نے سڑک پر پیچ ورک کرنے کے بجائے ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنا شروع کر دی ہے۔ LDA واسا اور MCL لاہور کی سڑکوں پر روڈ کٹ مرمت کرانے سے کترانے لگے ہیں۔ لاہور کی اہم چارہ ایبٹ روڈ، ایمپریس روڈ کی حالت زار ہو گئی۔ واسا نے ایبٹ روڈ اور ایمپریس روڈ پر سیوریج لائن بچھانے کی غرض سے روڈ کٹ لگانے کے بعد واسا نے سڑک کو لاوارث چھوڑ دیا۔ زیر تعمیر ایبٹ روڈ اور ایمپریس روڈ سے اڑنے والی دھول، مٹی اور گرد و غبار سے علاقہ مکین پریشان۔ واسا نے MCL کو سڑک پر پیچ ورک کے لیے 1 کروڑ 10 لاکھ بطور ڈپازٹ ورک ادا کیے۔